ایک سرکاری افیسر نے اپنی زندگی کی داستان میں اپنا ایک بہت ہی دلچسپ واقعہ لکھا ہے۔ میں ریسٹ ہاؤس میں ٹھہرا ہوا تھا۔ مجھے ایک مرتبہ کسی سرکاری دورے پر ایک شہر سے دوسرے شہر جانا تھا۔ مجھے ریل گاڑی کے ذریعے جانا تھا۔ چنانچہ میں اسٹیشن پر پہنچا اور ٹکٹ خریدا۔ گاڑی جس لائن پر کھڑی تھی مجھے وہاں پہنچنا تھا۔ سامان اٹھانے کے لیے کلی کو بلایا اور اسے کہا کہ بھائی میرا سامان فلاں پلیٹ فارم پر پہنچا دو۔ اس نے کہا جی بہت اچھا، اور سامان اٹھا لیا۔ چونکہ وقت بہت کم تھا اس لیے میں تیزی سے پلیٹ فارم کی طرف چلا۔ پیچھے سے کلی بھی سامان اٹھا کر بھاگا۔ میں تیز چل کر پلیٹ فارم پر بوگی کے دروازے پر جلدی پہنچ گیا، لیکن بھیڑ زیادہ ہونے کی وجہ سے کلی وقت پر نہ پہنچ سکا۔ اس وقت مجھے بہت غصہ آیا، یہاں تک کہ گارڈ نے وسل دے دی اور گاڑی چلنا شروع ہو گئی۔ میں گاڑی پر سوار بھی نہیں ہو سکتا تھا کیونکہ میرا سامان پیچھے تھا۔ بالآخر مجھے گاڑی چھوڑنا پڑی۔ مجھے بہت افسوس ہوا کہ میرا پروگرام مس ہو گیا ہے۔ جب گاڑی چل دی اور مسافروں کو الوداع کہنے والے لوگ بھی چلے گئے تو اس وقت وہ کلی پسینے سے سرابور سامان اٹھائے ہوئے میرے پاس آیا۔ اس کے چہرے پر بڑی ندامت اور شرمندگی تھی۔ وہ کہنے لگا صاحب مجھے معاف کر دیں، میں نے یہاں پہنچنے کی بڑی کوشش کی لیکن راستے میں اتنی بھیڑ تھی کہ راستہ بھی نہیں مل رہا تھا۔ میرے دل میں خیال آیا کہ اب گاڑی تو جا چکی ہے، اب اگر میں اس بیچارے پر غصہ کروں گا بھی تو مجھے کیا فائدہ ہوگا۔ چنانچہ میں نے اسے پیار سے کہا کہ کوئی بات نہیں، اللہ کو ایسا ہی منظور تھا، چلو میں کل چلا جاؤں گا۔ جیسے ہی میں نے یہ کہا اس کلی کے چہرے پر بشاشت آ گئی اور کہنے لگا اچھا میں آپ کا سامان آپ کی گاڑی میں پہنچا دیتا ہوں۔ چنانچہ اس نے میرا سامان گاڑی تک پہنچا دیا۔ اس نے وہ رات وہیں گزاری۔ اگلے دن میں وقت سے کچھ زیادہ پہلے اسٹیشن پر پہنچ گیا۔ جب میں وہاں پہنچا تو دیکھا کہ وہی کلی پہلے سے میرا انتظار کر رہا تھا۔ جیسے ہی اس نے مجھے دیکھا تو وہ مجھے ایسے گرم جوشی سے ملا جیسے کوئی بڑا ہی عزیز ہوتا ہے۔ اس کے بعد اس کلی نے میرا سامان سر پر اٹھا لیا اور کہنے لگا صاحب آج تو ابھی رش نہیں ہوا لہٰذا آج تو آپ کو پہنچا ہی دوں گا۔ جب کلی نے میرا سامان پلیٹ فارم پر پہنچا دیا اور میں نے اسے پیسے دینے چاہے وہ کہنے لگا نہیں صاحب میں پیسے نہیں لوں گا کیونکہ میری ہی غلطی کی وجہ سے آپ کی ٹرین مس ہوئی تھی۔ میں نے پیسے دینے کی بڑی کوشش کی لیکن کلی نے میری منت سماجت کرنی شروع کر دی۔ آپ مجھے پیسے نہیں دیں گے تو میں زیادہ خوش ہوں گا۔ بالآخر اس نے پیسے نہ لیے۔ کلی نے مجھے گاڑی پر بٹھایا اور بوگی کے باہر آ کر میرے ساتھ والی کھڑکی کھول کر کھڑا ہو گیا اور گاڑی کے چلنے تک وہ مجھے بڑی احسان مندانہ نظروں سے دیکھتا رہا۔ اور جب گاڑی چلنے لگی تو اس کلی نے مجھے ایسی محبت سے الوداع کیا کہ مجھے پوری زندگی میں کبھی کسی رشتہ دار نے اتنی گرمجوشی کے ساتھ الوداع نہیں کیا تھا۔ اس نے اس واقعے کے بعد لکھا ہے کہ لیٹ ہونے کا جو غم تھا وہ تو رات کو ہی ختم ہو گیا تھا لیکن اس کی محبت بھری الوداعی نظر آج بھی 20 سال گزرنے کے بعد بھی میرے دل میں ٹھنڈک پیدا کر دیتی ہے۔ اب دیکھیے وہ بندہ دو گالیاں دیکھ کر اپنے دل کا غصہ ٹھنڈا بھی کر سکتا تھا۔ وہ سن کر گھر چلا جاتا لیکن اس نے معاف کر دیا اور اس معاف کرنے کا نتیجہ یہ نکلا اس نے احسان مانا۔ اس دن بھی اس کا سامان پہنچایا اور اگلے دن بھی سامان پہنچایا، حتیٰ کہ جب تک وہ روانہ نہ ہوا وہ پلیٹ فارم پر ہی کھڑا رہا، اس کے لیے دعائیں بھی کرتا رہا اور اس سے محبت بھری نظروں سے الوداع بھی کیا۔ جی ہاں، جب انسان دوسروں کی غلطیوں کو معاف کر دیتا ہے تو ان کی غلطیوں کی تکلیف تو یاد نہیں ہوتی لیکن معاف کر دینے کا مزہ اسے زندگی بھر نصیب ہوتا رہتا ہے۔ اس لیے جب کبھی کوئی معافی مانگنے آئے تو سب سے پہلے اپنی آخرت کے بارے میں سوچیں کہ اگر میں نے آج اس کو معاف نہ کیا تو پھر قیامت کے دن اللہ رب العزت سے کس منہ سے معافی مانگوں گا۔ جزاک اللہ۔